حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قربانی کے ایام ہیں، اہل ایمان ان دنوں میں اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق جانور خرید کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے حصول کے لیے ان کی پرورش، ان کی نگہداشت، اس سارے عمل میں مصروف ہیں۔ کتاب و سنت بہت کدائی اہم الحکمہ۔ اس مختصر سے وقت میں قربانی کی نسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمیں بہت اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، انسان بے نفس ہی انتہائی کمزور اور ضعیف ہے۔ بڑے بڑے عقل و دانش اور فہم و فراست کے مالک جن کے پاس یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بندگی کے لیے کوئی سیدھا کام کر سکیں، جو محروم ہے میں ان کی بات نہیں کرتا، جو نیکی کرتے ہیں میرے مخاطب صرف وہ احباب ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیشہ یہ بات ملحوظ نگاہ رہے، آپ اس قابل نہ تھے کہ نیکی کر سکتے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس توفیق سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ سکھایا، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی بابت نہ بتاؤں؟ حضور ضرور فرمائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمہ زبان زد عام ہے، الحمدللہ اسلامی معاشرے میں بہت پڑھا جاتا ہے۔ عام طور پہ کوئی ناپسندیدہ مکروہ چیز یا عمل دیکھ کے ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا خزانہ قرار دیا۔ معنی کیا ہے اس کا؟ انسان اپنی بے بسی کا اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے۔ لا حول عن المعصیہ، میرے پاس برائی سے بچنے کی قوت نہ تھی، ولا قوت علی الطاعہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت تھی، اللہ بالتوفیق اللہ، اللہ اگر گناہ سے بچا ہوں تو تیرا احسان ہے، اگر نیکی کر رہا ہوں تو تیرا فضل۔ جب انسان اپنے تئیں یہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا تو پھر بندہ عجب نفس کا شکار ہوتا ہے، بڑے پن کا، میں بڑا نیک ہوں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کا اپنے بندوں پر جو حق بندگی ہے، ہم ہر آنے والی سانس کے ساتھ اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی قسم سانسیں پوری ہو جائیں گی، شکر پورا نہیں ہوتا، صرف ایک نعمت کا شکر۔ اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ نیکی کی توفیق کا مل جانا بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں ہوں گے، کتنے ہیں جو اس وقت کعبہ خانوں میں ہوں گے، کتنے ہیں جو اس وقت اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مردود قرار دیے گئے مقامات پہ ہوں گے، ان کے پاس مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، طاقت ہے، عقل و دانش ہے، استعداد و قوت صلاحیت ہے، لیکن توفیق نہیں ہے۔ اور یہ توفیق خاص اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اس لیے میری پہلی گزارش اپنے تمام احباب و اعیان سے، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک جانور کریں، آپ 10 کریں، آپ 100 کریں، ایک فکر ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے، نہ جانور آپ کا، نہ یہ مال آپ کا، نہ ہی طاقت اور قوت آپ کی، یہ سب کچھ آسمان سے آپ کے لیے ودیعت کیا گیا ہے۔
اگر وہ توفیق نہ دیتا تو آپ اربوں کے مالک بھی ہوتے، 10,000 بھی صرف نہ کر سکتے۔ ہر خیر کا عمل یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی عنایت اور توفیق سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کا عمل یہ انسان کے اپنے شر نفس اور شیطان کی سازش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلی گزارش یہ ہے، جانور خریدتے وقت، جانور لیتے وقت اسے گھر میں لائے، اسے ذبح کیا، اس سارے پروسیس میں ایک بار بھی اگر ذہن میں یہ آ گیا نا سبحان اللہ میرا جانور کتنا اچھا، میں نے کیا، اور میرے بھائی تو نے کیا کیا؟ نہ جانور بنایا تو نے، نہ پیسہ تیار تو نے کیا، نہ وسائل فراہم کرنا تیرے بس کی بات ہے، نہ تیرے اندر یہ طاقت اور ہمت تھی کہ تو آج خود جا کے اسے خرید سکتا، لا سکتا، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے جتنا بھی تجھے خوشی کا احساس ہو، جس قدر تیرے دل کے اندر فرحت اور تازگی پیدا ہو، اس نیک عمل کی آمد کے سبب سے اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر تیری زبان پہ زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسری گزارش، قربانی کا ایک خاص مقصد ہے، یہ محض ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک رسم اور رواج نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو یہ خون کی بہتی ہوئی ندیاں مطلوب نہیں ہیں، جانوروں کے چمڑے اللہ وحدہ لا شریک تم سے نہیں مانگتا، وہ تو خود رزاق ہے، ان میں سے کسی چیز کی اسے حاجت نہیں ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس عمل کے نتیجے میں اللہ تمہارے دلوں کی دنیا تبدیل کرنا چاہتا ہے، تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تقویٰ لمبی بحث ہے، ایک جملے میں اس غایت درجہ کی اطاعت کہ انسان کا اپنا جسم و جان، اس کی آرزو اور تمنا، اس کا خاندان، خیش و اقارب، اس کی دنیا کی ساری ترجیحات پیچھے رہ جائیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا ہر لحظہ، ہر قدم پر، ہر چیز پر مقدم ہو، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے خاندان کی، تیرے اقتدار کی، تیرے بزنس کی، تیری دنیا کی ترجیحات کی، تیری آرزوؤں اور تمناؤں کی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا حکم فائق ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، جس سے روک دیا اس سے رکنا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ سارا عمل اس لیے تم پہ لازم کیا کہ تمہارے دلوں میں اطاعت کا غایت درجے کا ذوق پیدا ہو جائے، انتہا درجے کی اطاعت، کوئی کیل و کال، تردد اور تذبذب کہیں کسی مرحلے پر ہے ہی نہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے قربانیوں کو اپنا شعار قرار دیا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ جانور جنہیں تم ذبح کرتے ہو یہ اللہ کے شعار میں سے ہے، اسلام کی علامتوں میں سے ہے، بندگی کے طریقوں میں سے ایک شاندار طریقہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے شعار کا احترام بھی اسی لیے ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ اگلی بات، قربانی اور آپ کی زندگی کا کوئی سا عمل جسے آپ عبادت کہتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں عقیدت کے نام پہ بدعقیدگی موجود ہے، اخبارات پہ، سوشل میڈیا پہ، مسجدوں میں، ممبر و محراب میں اس کی تبلیغ ہوتی ہے بقاعدہ، فلاں جانور ذبح کرنا ہے دربار کے نام پہ کر کے، لوگ درباروں میں جا کے قربانیوں کے جانور ذبح کرتے ہیں، پیروں کے رہنماؤں کے نام پہ جا قربانی، مقدس ہستیوں کے نام پہ قربانی، علماء بزرگوں کے نام پہ قربانی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ساری دنیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی بغاوت پہ کھڑی ہو جائے، میرا جسم و جان، میری نماز، میری قربانی، ہر چیز اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. وانا اول المسلمین، سارے اس کی مخالفت میں ہوں، میں ہوں گا جو اپنے اللہ کی وحدانیت کا پرچم لے کے میدان میں رکوں. کتاب و سنت کا یہ عقیدہ دیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر مسلمان کو. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی. فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اپنے والدین کو لعنت کرنے والے پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ بِغَيْرِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے علاوہ غیر کے لیے ذبح کیا وہ بھی لعنتی. اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ڈگری ہے، ایک فیصلہ ہے. اللہ کی اس پہ لعنت، گویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا. اس لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ گو پر لعنت کرنے سے منع کیا. تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ بد دعا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تجھے اپنی رحمت سے محروم کرے. لعن اللہ من لعن لوالدی، اپنے والدین پہ لعنت کرنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے. ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے خیر کے نام پہ ذبح کرتا ہے، وہ جانور قربانی کا ہو، صدقے کا ہو، عقیقے کا ہو، کسی موقع کا ہو، جو اللہ کے علاوہ خیر کے لیے بھی ذبح کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، دشمن دین کو پناہ دینے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، زمین کی علامت نشانات، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، قربانی ذبح کرنے سے پہلے اپنی نیتیں ٹٹولو. اب کس کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ یہ 50,000 کا بکرا لیا، 1.5 لاکھ کا بھیڑ لیا، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ کیوں کر رہا ہوں یہ سارا کچھ؟ کیا محض گوشت کھانا مطلوب ہے؟ کیا محض نمود و نمائش مقصود ہے؟ کیا دنیا کو دکھانا مقصد ہے کہ میں بڑا دولت مند ہوں، اتنے جانور ذبح کرتا ہوں؟ اور نیت غیر کے نام پہ، حسین ابن علی کے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں رضی اللہ عنہما، فاطمہ بنت رسول کے نام پہ جانور ذبح ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، مقدسات اسلام کے نام پہ، برگزیدہ ہستیوں کے نام پہ. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بندگی ہے، اور اللہ کی قسم ایک برگزیدہ ہستی نہیں، روئے زمین کے سارے برگزیدہ لوگ جمع ہو جائیں، ایک لمحے کے لیے عبادت اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نہیں کی جا سکتی. ہم سب کے تقدس کا احترام کرتے ہیں. قسم ہے رب ذوالجلال والاکرام کی، تقدس کا معنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے حق میں شریک کر دو. عبادت صرف اللہ کا حق ہے. اس لیے بہت اچھی طرح اپنی نیتوں کو ٹٹولیے، کس لیے ذبح کر رہے ہیں، کس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. تیسری چیز ریا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق دجال کے فتنے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا شرک اصغر کا ڈر. اتنا بڑا مسئلہ، حالانکہ دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی نے نماز میں باقاعدہ پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. باقاعدہ حدیث میں الفاظ اللہ نے حکم دیا
اور اس حکم کے نزول کے بعد آخری نماز تک سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جن 4 چیزوں سے پناہ مانگتے رہے تشہد میں درود شریف کے بعد، ان میں سے ایک مسیح الدجال کا فتنہ، لیکن امت کو ڈرایا مجھے مسیح الدجال کے فتنے کا تمہارے متعلق اتنا خوف نہیں ہے جتنا شرک اصغر کا ہے۔ اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا، دکھاوا، لوگوں کو پتہ چلے اتنا دولت مند ہے، 20 بیل ذبح کر دیے، یہ بہت بڑا سخی ہے، اتنے کا بیل 40 لاکھ کا بیل۔ بڑی معروف حدیث ہے، سب نے سنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ جن سے بھڑکائی جائے گی وہ ریاکار، عامل، مومن، اچھا کام کرنے والے ریاکار ہوں گے، عالم دین ہوگا، مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، صدقہ کرنے والا ہوگا، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی وجہ سے جہنم کی آگ تیز کرے گا، والعیاذ باللہ۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ قربانی تو اس لیے ہے کہ ہم شرک سے نکلیں۔ بندہ اقرار کرتا ہے بسم اللہ ہے واللہ اکبر، تیرے نام پہ، تیری کبریائی کے نام پہ اللہ میں اعلان کرتا ہوں میرا یہ جانور چھوٹا ہے، تیرا حق بڑا ہے، بسم اللہ تیرے نام پہ 1.5 لاکھ کا بیل ذبح کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم ترکیب سمجھیے، یہ دعا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت فرمائی، جسے تکبیر کہتے ہیں آپ، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اللہ 15 لاکھ کا جانور تیرے نام پہ، اللہ اکبر، لیکن تو اس سے بھی بڑا ہے، اگر 70 لاکھ بھی ہوتے تو تیرے نام پہ کرتا۔ یہ معنی ہے اس تکبیر کا، جو کر رہا ہوں طاقت اتنی تھی کہ تیرے نام پہ کر رہا ہوں، تو ساری دنیا مجھے دے دے، ساری تیرے نام پہ قربان کر، تو اکبر، تو اس سے بھی بڑا، تیرا حق بندگی اس سے بھی فائد۔ ریا جب انسان کے دل میں یہ آتا ہے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے آخر میں بھی تو کچھ ہوں نا۔ اور میرے بھائیوں، جس دن دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا تیری نیکیاں برباد ہوگی، تیرا بیڑا غرق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ تمہارا جانور کتنا بڑا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنے من کا ہے، رنگ کس کس دکان سے خرید کے لگایا، ہار کتنے پہنائے، چیچا وطنی کے بازاروں میں نمائش کتنی لگائی، سوشل میڈیا پر سیلفیاں لے لے کے کتنی شیئر کی، برادری میں نمود و نمائش کے لیے اس کی تشہیر کتنی کی گئی، لوگوں نے اس پہ تبصرے اور کمنٹس کس قدر دیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کو ان میں سے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تیرا اندر دیکھنا چاہتا ہے اس عمل کے نتیجے میں اطاعت کتنی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، گانے پہنائے جا رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کی تشہیر ہوتی ہے، یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ خوف تمہارے متعلق شرک اصغر سے ہے۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا ریا، اور تفصیل بیان کی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کھڑے ہوں گے بڑے بڑے نیکیاں کرنے والے، 60 لاکھ کے بیل
پوری برادری اور شہر میں جن کی قربانیوں کی شہرت اور چرچے تھے وہاں موجود ہوں گے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے یقول اللہ اذا جزی الناس باعمالهم، اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا اذا جزی الناس باعمالهم، جب اعمال نامے دیے جا رہے ہوں گے، جب نیکیوں کے بدلوں کا اعلان کیا جا رہا ہوگا، تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں سارے نیکیوں کے ڈونگرے چاہتے رہے. اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، تمہارے پیش نظر یہ تھا نا دنیا کو پتا چل جائے یہ بڑا سیٹ ہے، اس نے اتنے جانور ذبح کیے، اتنا بڑا اتنا خوبصورت جانور، اور تم خود بھی تو اعلان کرتے پھرتے تھے نا میرے مقابلے کا جانور تو اللہ کے فضل سے پورے شہر میں کوئی ذبح نہیں کرتا. ہم ان چیزوں کو بڑا معمولی لیتے ہیں. تیرا نبی کہتا ہے جب قیامت کے دن نیکیوں کے صلے اور ثواب تقسیم ہوں گے، اللہ کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، وہ جن سے داد و تحسین پانے کے لیے جن کے اندر مشہور ہونے کے لیے تم نے کیا تھا، جاؤ ان کے پاس. هل تجدون عندهم جزاء، تم نے چونکہ شہرت کے لیے کیا تھا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، ان سے جا کے ڈھونڈو جو کتاب و سنت کا دائی بیت اللہ الحکمہ. اکبر. اور یہاں تھوڑا سا توقف کر کے ایک بات سمجھیے گا. فیشن بنتا جا رہا ہے. مہنگا جانور کتنے کا لیا جی؟ 35 لاکھ کا. اللہ کے لیے مسئلہ سمجھیے کتنا گوشت ہوگا 35 لاکھ کے جانور میں؟ چلے ہم کہہ دیتے ہیں جی 35 من. ممکن نہیں ہے، ویسے بیل میں 35 من ہوتا نہیں، کبھی نہیں ہوتا. مان لیا 35 من، 1 لاکھ میں 1 من. اگر مقصد اللہ کی رضا ہے پھر غریبوں کا بھلا سوچ، پھر مساکین، فقراء، ضرورت مند، ان کی ضرورتیں سامنے رکھ. 35 لاکھ کے 35 خرید، ہر ایک میں 5 من گوشت ہوگا، کتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ اور اگر نیت صرف یہی ہے ٹی وی پہ اشتہارات چلنے چاہیے، اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں اب میڈیا وحی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. مولوی بیچارہ حدیث اٹھا کے بیٹھا ہو، قرآن مجید کی آیت پڑھے، کہتے ہیں جی فیس بک پہ آیا. وہ کہتا قرآن میں ہے، کہتے ہیں جی فیس بک پہ آیا. مختلف چینلز آپ کو پیشکش کرتے ہیں 10 سیکنڈ کی اپنے جانور کے ساتھ سیلفی لے کے ہمیں سینڈ کرو، ہم اسے نشر کریں گے. یہ شیطان تو بند کمرے میں بیٹھ کے جو نیکی کرنا چاہتا تھا دنیا کے سامنے تشہیر کر کے تیری نیکیوں کا بیڑا غرق کر رہا. مالداروں میرے بھائیوں اور بزرگوں سمجھو یہ مسئلہ، اگر مقصد اللہ کی رضا ہے تو 35 لاکھ کا ایک کیوں لیا ہے، 35 لاکھ کے 35 کیوں نہیں لیے؟ چلے یار 35 لاکھ کا بھی ہوا ہے تو ایک ہی نا، قربانیاں تو ساتھ ہی ہوں گی نا. اور اگر ہر لاکھ میں ایک خریدتے تو قربانیاں کتنی ہوتی؟ اس 35 لاکھ میں 35 من گوشت، اس 35 لاکھ میں 200 من گوشت ہوتا. جتنے لوگ فائدہ زیادہ اٹھاتے اتنا اجر و ثواب زیادہ ہوتا. واللہ میں اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ جو مہنگے جانور بادام اور مکھن کھلا کھلا کے ہاتھیوں جتنے بڑے تنوتوش اور پھر اخبارات اور کیمروں کے فوٹو سیشن میں یہ جو جانور خرید کے ذبح کیے جاتے ہیں، میرا نبی کہتا ہے من تصدق یرائی فقط اشرک، جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، لیکن نہیں ملے گی، گناہ ملے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو لوگوں کو سنانا چاہتا ہے نا میں بڑا نیک ہوں،
اللہ ذو الجلال والاکرام اس کا اندر لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے یہ ریاکار ہے. من سمع اللہ بہ، جو شہرت چاہتا ہے اللہ اس کے اندر کا برا خیال لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے. وَمَن یُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، جو مشہور ہونا چاہتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے لوگوں میں بدنام کر دیتا. کیا خیال ہے؟ کسی اس قسم کے ریاکار کے جانور دیکھ کے اس کے منہ پہ لوگ بڑی تعریف کریں گے، لیکن بعد میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ ساری ریاکاری، سارا دکھاوا. یہ تیرے نبی کا وعدہ ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی سنت ہے. اللہ ایسے ریاکاروں کو دنیا میں رسوا کر دیتا ہے. اور فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ سامع خلقہ ثم صغرہ وحقرہ. جب قیامت کے دن دنیا کھڑی ہوگی نا، دکھاوے کے لیے قربانی کرنے والے بھی آئیں گے وہاں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ویسے آمین سے اختلاف ہے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دنیا ہوگی. من سمع الناس سمع اللہ بہ سامع خلقہ، ساری مخلوق وہاں موجود ہوگی. اللہ ذو الجلال والاکرام سب میں اعلان کریں گے یہ وہ بدبخت ہے جو میرا پیدا کرتا جانور میرے دیے ہوئے روپے سے خرید کے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا. ثم صغرہ وحقرہ، پھر اللہ ذو الجلال والاکرام اسے وہاں ذلیل کریں گے، حقیر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے. مسند احمد میں صحیح سند سے منقول حدیث ہے، جو دنیا میں ریاکاری کرتا ہے قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے اس عمل باطل کی تشہیر بھی کریں گے. ثم صغرہ وحقرہ، اس کے عمل کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے گا. میرے محترم بھائیوں، اللہ کی توفیق کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے، لیکن شیطان ایک داؤ ضرور لگاتا ہے. ان 10 دنوں میں آپ منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں جا رہے ہیں، جانور دیکھ رہے ہیں، پسند کرتے ہوئے، ادائیگی کرتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے دفعتاً یہ سوچ پیدا ہونا کہ میرے جیسا اچھا قربانی کرنے والا کوئی نہیں، اور پھر شعوری طور پہ تھوڑی سی کوشش بھی کرنا لوگوں کو پتہ چل جائے میں نے بڑا اچھا جانور ذبح کیا ہے. یہ نتیجہ ہے اس کا جو 3 احادیث کی صورت میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی قیامت کے دن وہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک قسم اس خرچ کرنے والے کی بھی ہے جو اتنا چھپ کے کرتا ہے، دائیں سے کرتا ہے، بائیں کوئی نہیں ہوتا. اعلانیہ کرنا بھی جائز ہے، بس اوقات اعلان کرنا چھپا کے کرنے سے بہتر ہوتا ہے جب شریعت کا تقاضا ایسا ہو. لیکن یاد رکھو اتنا کافی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بندہ مومن ہے اور اسلامی شعار کی قدردانی کرنے والا جانور ذبح کیا ہے. بس اس کے علاوہ اپنے جانور کی تعریفیں کرنا، اپنی فضیلتیں بیان کرنا، ہم نے پچھلے سال اتنا کیا تھا، اس سے پچھلے سال اتنا کیا تھا، وہ تو ہمارے تو دادا بھی بڑا کرتے تھے، ہمارے تو بابا بھی بڑا کرتے تھے. چھوڑ دے ان چیزوں کو، ایک چیز محفوظ رہے، اللہ تو نے توفیق دی، جو تھا ہم نے پیش کر دیا، اسے قبول کر لیں. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کچھ نیک لوگوں کی خوبیاں بیان کی. والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو خیر میں صدقت کرنے والے، نیکیوں کو ڈھونڈنے والے. سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی اولئک یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کی شریعت پہ ایمان لانے والے، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانے والے، اور اس کے مال کو اس کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے، پھر ان کے دل کیوں ڈرتے ہیں؟ وقلوبهم وجلة
یہ خوفزدہ کیوں ہے؟ نیکیاں تو ساری کر رہے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی یشربون الخمر، یہ کیا شرابی ہے؟ یسرقون، چور ہے؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق، صدیق کی بیٹی، ان میں سے کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی چور نہیں ہے۔ حضور پھر کون ہے؟ فرمایا یصلون، یصومون، یتصدقون، یہ روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قربانیاں کرنے والے۔ حضور پھر کرتے کیوں ہیں؟ فرمایا وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ فرمایا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اللہ يقبل منہم، کر تو دیا ہے، اگر قبول نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ کتاب و سنت کا دائی، اصول سمجھے شریعت کا، نیکی کرے پھر جتنا کرنے کے لیے محنت کی ہے اسے سنبھالنے کے لیے زیادہ محنت کرے، روئیں اس کے سامنے، اللہ تو نے احسان فرمایا، جانور تو لے لیا، تو نے توفیق دی، ذبح تو کر دیا، اب اگر تو قبول نہیں کرے گا تو میری یہ ساری مشقت کا کیا فائدہ؟ صدیق کی بیٹی یہ نمازی ہے، یہ روزہ دار ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہیں اپنے رب کے حق کے بندگی کو سمجھتے ہیں، اپنی اوقات بھی پہچانتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ یہ تو سب کچھ کر لیا لیکن اگر تو نے رد کر دیا تو میرے پلے کیا؟ اللہ کے لیے سمجھیے کیا اوقات ہے تیرے جانور کی؟ 85 لاکھ کے جانور میڈیا دکھا رہا ہے، کیا حقیقت ہے اس 85 لاکھ کی؟ اگر اللہ جلالہ والاکرام نے اعلان کر دیا مجھے نہیں چاہیے تیرا 85 لاکھ، مجھے نہیں چاہیے تیرے جانور کا گوشت، بتا میرے بھائی تیرے پلے کیا؟ ہمیشہ یہ سوچ اور اس فکر میں رہے، واللہ میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو درجہ قبولیت تک پہنچانا مشکل۔ منت کر اپنے رب کی، تو نے توفیق دی، میں نے جانور لے لیے، جتنے تو نے توفیق دی میں نے دے دیے، اب قبول کر لے، یہ بھی تیرے فضل سے ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشر هذه الامہ بالسلام، اس امت کو خوشخبری دو، اللہ ذو جلالہ والاکرام انہیں دنیا میں عظمت دے گا، والرفعہ بلندی عطا کرے گا، والدین والنصرہ والتمکین فی الارض، دین غالب ہوگا، اللہ مدد کرے گا، دنیا میں ان کی حکومتیں قائم ہوں گی، اس امت کو بشارت دو، یہ سارے احسان اللہ اس امت پہ کرے گا۔ فمن عمل منہم عمل الاخرہ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، یاد رکھو حکومت مل جائے، دین غالب ہو جائے، حدود اللہ کا قیام ہو، قربانی کرنے والے عام ہو، سارا معاشرہ اسلامی بن جائے، تیرا نبی کہتا ہے جس نے آخرت کا کام دنیا کے لیے کیا اللہ کی طرف سے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے۔ عبادت آخرت کے لیے، بات سمجھ آ رہی؟ عبادت آخرت کا کام ہے، یہ دنیا کا نہیں ہے، کرنا دنیا میں ہے، انجام نتیجہ آخرت میں۔ فرمایا جس نے آخرت کا کام دنیا کے لیے کیا لم یکن لہ نصیب فی الآخرہ، قیامت کے دن اس کے لیے کچھ نہیں۔ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں نیت کے حوالے سے، صرف اللہ کے لیے قربانی کرنا، غیر اللہ کی طرف سے منسوخ نہیں کرنا، حصول تقوی کے لیے کرنی ہے، نمود و نمائش ریا دور دور تک اس کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز رزق حلال سے کرنی ہے، حرام کے رزق سے آپ 2 کروڑ کے بھی جانور ذبح کرنے فائدہ۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، صحیح بخاری میں، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اللہ کو گندی آلودہ رشوت حرام قبضہ جھوٹ اللہ کو اس رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ جس نے حرام کیا بے نہ ہو، واللہ
ایک قربانی نہیں، رزق حرام سے آپ بیت اللہ کا حج کریں ملتزم میں، غلاف کعبہ کو تھام کے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگے، آسمان سے جواب آتا ہے ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام فأنی یستجاب لذالک۔ میں سب کی سن لیتا ہوں، مشرک شرک کر کے آئے توبہ کرے میں تو اس کی مان لیتا ہوں، لیکن تیری نہیں سنتا، اس لیے کہ رزق حرام سے تیرا وجود پذیر ہے، تو رزق حرام کھا کے آیا، حلال رزق سے۔ اللہ کے لیے اس پہ غور کیجیے، توجہ کیجیے ان چیزوں پہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں توفیق سے نوازے، جس کی نیت اچھی نہیں، تقوی مطلوب نہیں، رزق حلال کا نہیں، ریا سے بچتا نہیں، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پالے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں بہت زیادہ گردش میں ہے، میت کی طرف سے قربانی۔ تو احادیث سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کے حوالے سے منقول ہیں، میری تحقیق اور بہت سارے علماء کی تحقیق کے مطابق سندن میت کی طرف سے اسپیسیفک قربانی کرنے والی روایت ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے کبار علماء اجازت دیتے ہیں کرنے کی، میں چونکہ اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں کہ قطعی فیصلے کرنے لگ جاؤں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کرتا ہوں، دو روایتیں ہیں، دونوں کی سند میں ضعف ہے، اور جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ بھی اس ضعف کو مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اور کچھ چیزوں پر قیاس کر کے اجازت دے دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میت کی طرف سے اسپیشلی قربانی کرنا اس کی کوئی صحیح سند سے روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ مسئلہ صرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ والدین ہمارے ثواب میں شریک رہیں، ایک جنرل اصول ہے شریعت کا، اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے اللہ نے والدین کے لیے ایک حصہ رکھا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ توفیق دے آپ ایک سے زائد کریں، اسپیشلی ایک کو مختص کرنا اپنے والدین کے لیے یا فوت شدہ کے لیے، اس کی بجائے آپ اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی نیت کر کے سب کی طرف سے کریں، انشاءاللہ جو حساب کا مقرر ہے وہ انہیں مل جائے۔ قربانی ذبح کرنے کا وقت تو پورا ہو گیا، لیکن 1-2 منٹ میں سنن نبی داؤد میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قبلہ رو کر کے ذبح کیا، لیکن یہ واجب نہیں ہے، بہتر عمل ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈائریکشن اور بنتی ہے، قبلہ رو ذبح کرنا آپ کے لیے، ذبح کرنے والے کے لیے، جانور کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یا کوئی بھی ایسا عذر ہے کہ اس کے آپ ممکن نہیں ہے، تو کسی بھی طرف منہ کر کے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے جانور کا سر یا منہ پکڑا ہے، اور یہ دایاں پاؤں اس کے پہلو پہ رکھا ہے، اور تیز چھری کے ساتھ، اور یہ باقاعدہ حکم ہے فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تیز چھری کے ساتھ ذبح کرو تاکہ جانور کو کم از کم تکلیف ہو۔ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے، قربانی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندے سارے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے بیویاں کر لیتے ہیں، صرف ایک شرعی مسئلہ کل کسی دوست نے پوچھا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک معلق روایت، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جانور خود ذبح کرو، یہاں معلقاً ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں متصل سند کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ عمل موجود ہے، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تم اپنے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں جانور فلاں عورت نے ذبح کیا ہے تو کیا کھا لیں؟ فرمایا بالکل کھا لو، عورت کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ یہ دلائل ہیں اس بات پر کہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، آپ خود کر لیں بہت بہتر طریقہ ہے، نہ کر سکیں تو کسی کو اپنا نمائندہ بنا لیں، نائب بنا لیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے وہ ہاتھ پھیرے یا اس کے سر پہ کھڑا ہو، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، یہ محض تکلف ہے۔ بسم اللہ ہے واللہ اکبر، بسم اللہ ہے اللہ اکبر، یہ دونوں ہی تکبیریں ثابت ہیں۔ اللہم تقبل منی ومن اہلی، اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، عربی میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، یا اگر کوئی کسی کی نیابت کر رہا
میرا جانور کوئی اور ذبح کر رہا ہے تو وہ اپنی زبان میں کہہ لے اللہ یہ عبدالغفار کی طرف سے قبول کر لے، یہ اس کے گھر والوں کی طرف سے قربانیاں قبول کر لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نبی داؤد کے صحیح سند سے منقول الفاظ ہیں. اللہ کے نبی نے عین اس موقع پر یہ الفاظ کہے، نہ بھی کہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ جانور ذبح ہو جاتا ہے. گوشت کا مصرف سنت کا دائی بیت 3 دن کا 3 حصے وغیرہ وغیرہ جو ہمارے ہاں باتیں چلتی ہیں. ابتدا میں جب قربانیاں کم تھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ضرورت زیادہ ہے 3 دن کے استعمال کا رکھو، باقی فقراء میں تقسیم کر دو. جب قربانیاں عام ہو گئیں، مساکین ضرورت مند کم رہ گئے تو فرمایا کلوا واطعموا وادخروا، جو کھانا چاہتے ہو کھا لو، کچھ نہ کچھ تقسیم ضرور کرو اور باقی ذخیرہ کر لو. لوگ سوال پوچھتے ہیں جی لوگ فریزر بھر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر معاشرے میں ضرورت باقی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تقسیم ضرور کریں. لیکن کچھ نہ کچھ سے مراد صرف سری اور پھیپھڑے نہیں ہیں. جو ہم کھانا نہیں چاہتے وہ گوانڈیاں کو دے دو، جا کے مدرسے کل دیو، باقی جڑا چنگا چنگا سارا وہ فریج چ رکھ. اس کا یہ معنی نہیں ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی آپ کو تب ملے گی جب وہ چیز آپ خرچ کریں گے جو خود رکھنا پسند کرتے ہیں. اگر ضرورت کم ہے، مساکین فقراء زیادہ نہیں ہے، تو آج بھی اصول یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کھا لیں، کچھ نہ کچھ تقسیم کر دیں، باقی ذخیرہ کر لیں. اگر ضرورت زیادہ ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ قربانی بہت کم ہے اور فقراء بہت زیادہ ہے تو پھر آپ 3 دن کا روک لیں، باقی آپ تقسیم کرنے کے پابند ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی توفیق سے نوازے. آخری بات ہے عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التی بعدہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں سے کفارے والا روزہ 9 ذی الحج کو، جس دن پاکستان میں 9 ذی الحج ہوگی اسی دن یہ روزہ ہوگا. اس میں اگر کوئی مسئلہ کسی بھائی کے ذہن میں ہو تو جمعہ کے بعد آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ میں اس کی تشفی کروانے کی کوشش کروں گا.